کہ آپ نے بے حرمتی کو لے کر بھی کہا کہ قرآن کریم کی بے حرمتی یہ بات واضح ہے کہ ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، زیادہ تر دیگر مسلکوں میں، کسی بھی مسلک کا نام نہیں لینا چاہوں گی انشاءاللہ. تو یعنی کہ جب ہم کسی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں کسی بھی قرآنی آیتوں کو ہم لکھ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ کاپی ہم کب تک رکھیں گے. کبھی نہ کبھی وہ دیکھا جاتا ہے کہ اسٹوڈینٹس وہ کاپیوں کو بیچ دیتے ہیں ردی کے مول یا جیسے بھی. تو اس کی کیا شرطیں ہیں؟ مطلب کہ اگر ہم نے کاپی لی، ہم نے اس میں لکھا، اور پھر اب وہ بھر گئی ہے، اب ہم اسے رکھ تو سکتے نہیں ہیں، تو اس کی کیا شکل بنے گی؟ دیکھیے، اگر دینی چیز لکھی ہے ایسی چیز تو علم ہے. یہ مسلمانوں کا المیہ اس وقت ہے کہ ہم کتاب کاپی کے علاوہ ہر چیز گھر میں رکھنا چاہتے ہیں. ساری زندگی کے لیے اس کی یادگار چیز ہوگی. اور بچپن سے جو چیزیں کتابیں پڑھی ہیں، جو کاپیاں لکھی ہیں، ان کو لکھے. اگر کوئی چیز آگے کام کرے گا، کوئی بھی لکھنے پڑھنے کا یا تیاری کرنے کا، تو یہ کاپی جو اس کو مدد دے گی، جو کلاسوں میں اس نے پڑھا ہے 10th تک یا 10+12 تک، یہ چیز کہیں اس کو نہیں ملے گی. ایک چیز تو یہ ہے، کوئی بھی حتیٰ کہ شرعی علوم میں اس کو ضرورت ہے، استاد نے لکھا ہے، بعد میں ضرورت ہے، پڑھایا ہے، اگر پڑھی ہے تو نکالے دیکھیں ہمارے استاد نے کیا لکھوایا تھا، ہم نے کیا پڑھا ہے. اس چیز کے لیے تو نہیں کہ نمبر ملا اس کو بعد میں پھینک دیا جائے. اگر شرعی علم ہے تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور وہی اصل طریقہ ہے. ایک چیز تو یہ ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا قرآن کا حکم نہیں ہے. کاپیاں جس کے اندر قرآنی آیات ہیں، احادیث ہیں، دیگر چیزیں ہیں، مختلف چیزیں لکھی گئی ہیں، تو اس کا قرآن کا مصحف کا حکم نہیں ہے. لیکن اس کے اندر قرآنی آیت موجود ہے اور ذکر و اذکار موجود ہیں، تو بہرحال وہ چیز اسلام کے شاعر میں ہے اور قابل حرمت ہے. تو کوئی بھی طریقہ بیچ دیا جائے. ہم نے خود دیکھا، مشاہدہ کیا، لوگ بیچ دیتے ہیں کاپیوں کو. قرآنی آیات لکھی رہتی ہیں، مختلف اسلام کے شاعر اس میں ہوتے ہیں. اس کے بعد میں اس میں دکاندار مختلف لفافے بناتا ہے یا پڑیا بناتا ہے، اسی میں سامان بیچتا ہے. تو انسان اگر غور کریں تو جس نے ایسا کام کیا، اس نے تھوڑی چیز کے عوض اپنے دین کو اور قرآنی آیات کو بیچا اور تھوڑی سی چیز حاصل کی. اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور بہت بڑی غلطی ہے. ایک طرح سے یہ اہل کتاب سے تشبہ ہے کہ دین کی، قرآن و احادیث کی بے حرمتی اور تھوڑا سا مال حاصل کرنے کے لیے اس کو بیچ دینا. صحیح طریقہ اگر آدمی نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کی حفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی لوگ، جو تنظیمیں اگر کہیں موجود ہوں، اس طرح کی چیزوں کو وہ لوگ مطلب محفوظ طریقے سے ضائع کرتے ہیں تاکہ قرآن کی اور اس اسلامی شاعر کی بے حرمتی نہ ہو، تو ان کو آدمی دے دے. اگر خود ہو سکے تو خود سے کام انجام دے تاکہ یہ چیزیں ضائع ہو جائیں، جلانے کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے، تاکہ ان چیزوں کی بے حرمتی نہ ہو. ہر حال چیز میں ان کی ہو. اصل تو یہ، جیسے میں نے کہا، ہر مسلم کو اپنے گھر میں چھوٹی سی الماری بنانی چاہیے، اپنی کاپیوں کو، اپنی کتابوں کو رکھنا چاہیے. سب سے قیمتی چیز جو ایک مسلمان کے لیے ہے وہ علم ہے. علم ہی سب کچھ ہے، اسی سے اس کی دین و دنیا دونوں جگہ بھلائی ہے. تو جب ہم اہتمام نہیں کرتے ہیں تو علم بھی چلا جاتا ہے. علم گھر میں آیا، ہم نے اس کو ردی کی ٹوکری سمجھی، تو جیسے سمجھا، جیسے پڑھا ویسے چلا گیا. آپ اس لیے دیکھیں گے کوئی PhD کیے ہوئے ہے، کوئی عالم دین بھی ہے، ہر کوئی پڑھا لکھا، لیکن گھر میں ایک نہ کاپی ملے گی نہ کتاب ملے گی. تو علم سے بے نیازی کی یہ حالت ہماری ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہمارے دینی اور دنیاوی دونوں صورتحال وہ بھی جگ ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور صحیح سمجھ دے. جی.